بھئی ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے، مجھے زیارت ہو جائے۔ کس طرح زیارت ہو، ایسا کیا کروں کہ زیارت ہو؟ تو علماء کرام نے اس کے لیے کچھ ایسے وظائف بتائے ہیں، اگر وہ وظائف کیے جائیں امید ہے کہ زیارت ہو جائے گی۔ ویسے بات یہ ہے کہ زیارت کا ہونا نہ ہونا یہ ہمارے کسب میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جب چاہیں گے تب زیارت کروائیں گے۔ کس عبادت کی وجہ سے زیارت کروا دی، کس کو کسی وجہ سے زیارت کروا دی۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تمام وظیفے کر جاتے ہیں پھر بھی زیارت نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جب راضی ہو تب زیارت کروائے۔ تو کبھی ایک دو وظیفے کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے زیارت ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ چیز کسب سے نہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہی ہے، اللہ جب چاہیں عطا کر دے۔ تو لیکن مسلمان کا یہ جذبہ ہوتا ہے، بندہ جو ہے اگر یہ جذبہ ہوگا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے ہو جائے ہو جائے، اور اس کے بعد پھر یہ دعائیں پڑھی جائیں اور ساتھ میں نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل بھی کیا جائے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بھی ایک بیان میں ہم عرض کر چکے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ میں نے کچھ عمل کیے، شاید وہ دو عمل یہ تھے کہ ایک عمل یہ تھا کہ اپنے پیٹ کو حرام چیز سے بچانا، پیٹ کو حرام چیز سے بچانا۔ نمبر دو بات یہ تھی کہ اپنی آنکھ کو حرام کی طرف دیکھنے سے بچانا، آنکھوں کی حفاظت، ایک پیٹ کی حفاظت، دوسرا آنکھوں کی حفاظت۔ اور میں جب میں بچپن سے لے کر اس پر عمل کرتا رہا، اللہ کا کرم یہ ہوا کہ 30 سال سے پہلے اللہ نے مجھے 100 بار زیادہ پیارے پیغمبر کی زیارت کروا دی تھی۔ تو دیکھو اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہم کچھ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، اللہ پاک کا راستے کھول دیتے ہیں۔ تو کچھ اور وظائف ہیں جو ہمارے علماء کرام اکابر نے بیان فرمائے ہیں، ان کو اگر زندگی میں لائیں گے، اگر ہمارے تڑپ ہے تو امید ہے کہ یہ ہماری تمنا بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ کچھ وظائف مختصر بیان کر لیتے ہیں۔ ایک تو وظیفہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں باقاعدہ ایک حدیث نقل کر دی گئی ہے، لیکن حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ تو محدثین کا کام ہے، البتہ یہ روایت نقل کر دی گئی ہے۔ وہ جو ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے جو یہ پڑھے اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وجسد محمد فی الاجساد وقبر محمد فی القبور، جو بندہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میری زیارت کروا دیں گے۔ پیارے پیغمبر فرمائے یہ دعا اگر پڑھے تو یہ درود شریف ہے، یہ پڑھے تو اس کی برکت سے میری زیارت ہو جائے گی۔ تو یہ درود ایک بار پھر سن لیں، اللہم صلی علی محمد صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں رہیں گے تو حضور کی ایک حدیث ہے اس میں ہے کہ زیارت ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی بیان کیا گیا کہ بھائی اگر کوئی بندہ یہ درود طاق عدد میں پڑھے تو انشاءاللہ اس کو بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ ایک دوسرا طریقہ بتایا جا رہا ہے، وہ کون سا درود ہے کہ جامع الفاظ کا جامع درود ہے ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ درود شریف بہت جامع ہے، ایک ایک درود کے الفاظ جو ہیں سونے کے ورق سے یعنی کہ دوات لکڑی جیسے ہیں۔ تو ترجمہ کیا ہے، اے اللہ محمد علیہ السلام پر آپ صلات بھیجیے جس طرح آپ نے ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم صلات بھیجیں، ہم ان الفاظ سے اس طریقے سے ان آداب سے بھیج سکیں یا نہ سکیں، لیکن اللہ آپ بھیجیے ہماری طرف سے وکالت کرتے ہوئے، نیابت کرتے ہوئے پیارے پیغمبر جس طرح آپ نے حکم کیا۔ اب بھی ہم نے پورا کام اللہ پر چھوڑ دیا، اب اللہ پاک اپنے شان کے مطابق پیارے پیغمبر پر درود بھیج دیں گے۔ اب اس کے دوسرا ٹکڑا اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، کہ اللہ محمد علیہ السلام پر صلات بھیجیے جس کا وہ لائق ہے، جس کا وہ مستحق ہے، جس کا وہ مستحق ہے ایسا درود اس پر بھیجیے۔ اب جس کا وہ مستحق ہے وہ تو ہمیں تو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، تو یہ بھی ایک بہتر درود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹکڑا بھی اس میں ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى، اللہ محمد علیہ السلام پر آپ صلات بھیجیے جس طرح آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ پسند کرتے ہیں۔
تو اللہ پاک کس طرح چاہتے ہیں، کس طرح پسند کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرح انہیں بھیج دیا۔ تو تینوں درود شریف میں بہت بڑی جامعیت ہے۔ اس درود کو اگر یاد کر کے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو امید ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی زیارت ہو جائے گی۔ اس پر پھر اوپر والا درود بھی ساتھ میں ملا لیجئے تو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا طریقہ علامہ ثانوی رحمہ اللہ تعالی وہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے درود شریف جو ہے اس کی بہت زیادہ خاصیات ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کا لذیذ میں لذیذ ترین فائدہ، میٹھے سے میٹھا فائدہ یہ ہے، جتنے زیادہ درود پڑھو گے تو اس کی برکت سے تمہیں پیارے پیغمبر کی زیارت ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر واقعی کوئی میٹھی چیز درود کی فضیلت میں شاید ہو کہ نبی کی زیارت ہو رہی ہے، اور جس کو اللہ کی مہربانی سے نبی کی زیارت ہو جائے تو اس کے تو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک طریقہ کار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب اہل السعادات میں بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں طریقہ کار یہ ہے، شب جمعے کی جو رات ہوتی ہے، شب جمعہ میں 2 رکعت نفل پڑھو اور ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی پڑھو فاتحہ کے بعد، اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 بار یہ درود شریف پڑھو۔ انشاءاللہ 3 جمعے نہیں گزریں گے تو اسے پہلے زیارت ہو جائے گی۔ اب وہ درود کون سا ہے؟ چھوٹا سا درود ہے بالکل، لیکن بہت معنی رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم، یہ درود بالکل چھوٹا ہے کہ اللہ محمد علیہ السلام پر درود بھیجیے جو کہ نبی بھی ہیں، جو کہ امی بھی ہیں۔ امی نبی علیہ السلام کی بہترین یہ ایک صفت ہے جو پہلی کتابوں میں یہ صفت آپ وسلم کی مذکور تھی، اور اس کے آل پر، اس کے صحابہ پر، علماء پر سلام بھی بھیجیے۔ تو چھوٹا درود تھا، اس درود کو حصہ بنا لیں گے تو امید ہے اس کی برکت سے زیارت ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ بیان فرمایا گیا ہے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اور پھر ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 بار قل هو اللہ احد پڑھیں، 25 بار قل هو اللہ احد، اور پھر جب سلام پھیر لیں، سلام پھیرنے کے بعد 1000 دفعہ یہ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ زیارت نصیب ہو جائے گی۔ وہ درود یہ تو اس سے بھی چھوٹا ہے، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، یہ چھوٹا درود ہے، تو 1000 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی زیارت ہو جائے گی۔ اب یہ طریقے اتنے زیادہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ جس کو جو طریقہ آسان ہو تو اس کو انتخاب کر کے اس کو اپنا وظیفہ بنا کر کرے، اگر دل میں چاہت ہے تو انشاءاللہ زیارت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ درود شریف ہے، اس کے الفاظ تو بہت بڑے یعنی زیادہ ہیں، اگر اس کو 70 بار پڑھے بندہ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی زیارت ہو جائے گی۔ وہ درود شریف کون سا ہے؟ الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بحر انوارک ومعدن اسرارک ولسان حجتک وعروس مملکتک وامام حضرتک وطراز ملکک وخزائن رحمتک وطریق شریعتک المتلذذ بتوحیدک انسان عین الوجود والسبب فی کل موجود عین اعیان خلقک المتقدم من نور ضیائک صلاة تدوم بدوامک وتبقى ببقائک لا منتہى لها دون علمک صلاة ترضیہ وترضیہ وترضى بها عنا یا رب العالمین۔ یہ درود شریف ہے، یہ درود شریف پڑھیں 70 بار تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی زیارت ممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بھائی اگر کوئی بندہ سوتے وقت چند بار یہ درود شریف پڑھے، صرف یہ اس میں دوسرا کچھ نہیں کرنا، یہ درود ہی پڑھنا ہے سونے سے پہلے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ اور درود کون سا؟ یہ چھوٹا درود ہے، اللہم رب الحل والحرام ورب البیت الحرام ورب الرکن والمقام ابلغ لروح سیدنا و مولانا محمد منا السلام۔ پھر اللہ کو پکارا گیا، پھر اللہ کو کہا گیا اللہ روح محمد علیہ السلام کو ہمارے طرف سلام پہنچائیے، یہ الفاظ ہے، جس کی برکت سے بھی انشاءاللہ زیارت ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ بھائی بندے کو چاہیے ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ظاہری باطنی گناہوں سے جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ اپنے پیٹ کو حرام سے بچائے، آنکھوں کو حرام چیز دکھانے سے بچائے، اور درود شریف کی کثرت کرے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ مزید بھی 1-2 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ آخر میں ایک موقع بھی ہے، موقع کے حساب سے
علامہ کمال الدین ضمیری کی مشہور کتاب ہے حیات الحیوان، یعنی کہ جانوروں کا انسائکلوپیڈیا، کتاب عربی میں بہت لاجواب کتاب ہے، علمی کتاب ہے۔ حد ایک مختصر طریقہ بیان فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد باوضو ہو کر ایک پرچی لے لے، اس پرچی پر محمد الرسول اللہ اور احمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اور احمد رسول اللہ، یہ 35 بار لکھے، 35 بار 35 بار لکھے، اور پھر اس پرچی کو اپنے پاس رکھے، تو اس کی برکات کیا ہوں گی کہ اس پرچی کے طریقے سے، یعنی کہ اس کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیوں کے کرنے کی طاقت عطا کریں گے۔ پہلا فائدہ، نیکیوں کے کرنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس کی برکت سے اس کو نیکیوں کے کرنے میں مدد مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو شیطانی وساوس سے حفاظت بھی ہوگی۔ اور اس پر فرمایا کہ اگر یہ پرچی روزانہ طلوع آفتاب، جب سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت اگر یہ بندہ یہ پرچی لے کر اور اس میں غور سے دیکھتا رہے تو اس کی برکت سے کثرت سے خام میں آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو ماشاءاللہ، تو یہ کچھ طریقہ کار تھے کہ جن کے ذریعے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، اور ہر مسلمان چاہتا ہے ان وظائف میں کوئی ایک وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، لیکن تڑپ ہو، سچی لگن ہو، تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب زیارت ہوتی ہے خواب میں تو وہ نبی ہوتے ہیں، شیطان کبھی نبی کی شکل نہیں بنا سکتا، نہیں شیطان یہ طاقت ہے کہ میں نبی ہوں، نہیں شیطان میں یہ ہے کہ بھائی کہے کہ میں نبی، یا انسان کے دماغ میں یہ آ جائے کہ یہ نبی نہیں ہے کوئی اور ہے، یا اس کو یعنی کہ شیطان وغیرہ سمجھ آ رہا ہے، تو بلا ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی جب خواب میں آتا ہے نبی ہوتا ہے، پھر ان کی وہی صفات ہوں جو کتابوں میں بیان، حدیثوں میں، یا دوسری صفات ہوں، بس طریقے کا وہ یہ کہ وہ نبی ہے ہی۔ باقی یہ ہے کہ کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے نبی علیہ السلام جو ہے یعنی کہ اسی حالت میں نظر آتے ہیں یا ایسی باتوں کا حکم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتے۔ مثلا نبی کہہ رہے ہیں جا کے فلاں کی قبر میں جا کر مٹی کھا لو، نبی کہتے ہیں کہ شراب پی لو، خواب میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کوئی ایسا کر لینا چاہیے؟ تو اس بات کو ذرا سمجھیں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی نبی کریم علیہ السلام خواب میں بتاتے ہیں خواب کی دنیا اور ہے، یہ دنیا اور ہے، ہمیں کرنا وہی ہے جو اس دنیا میں نبی بتا کر گئے ہیں۔ خواب میں جو ہم سنتے ہیں کیا پتا کہ ہماری کانوں نے غلط سنا ہو، جیسا کہ ایک بندے نے خواب میں دیکھا تھا، کسی پرانے زمانے کی بات ہے، اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ نبی اسلام اس کو کہا تھا کہ تم شراب پیو، وہ بڑا پریشان ہو کہ نبی کسے کہتا ہے شراب پیو؟ تو ایک بہت بڑے عالم کے پاس آئے، اس عالم نے فرمایا کہ نبی نے تمہیں کہا کہ لا تشرب الخمر، شراب نہ پیا کرو، شراب کی عادت کو چھوڑو، تو لیکن تم نے وہ لا والی بات، نہیں والی الفاظ تم نے نہیں سنے تھے، کیونکہ وہ خواب کی دنیا کچھ اور تھی، یہ دنیا کچھ اور ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام ہماری آئینہ ہے، ہم خواب کو خواب میں دیکھتے ہیں نبی کو داڑھی نہیں ہے، اس کی معنی ہے کہ نبی ہمیں کہیں گے ارے تم نے یہ کیا شکل بنا رکھی ہے کہ تمہارے چہرے میں داڑھی نہیں ہے، حالانکہ نبی کے زندگی میں تو ہمیشہ داڑھی تھی، تو نبی خواب میں نہیں نظر آ رہے، جس کا مطلب نبی ہمیں یعنی کہ عتاب کر رہے ہیں، ہمیں یعنی کہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ حرکت نہ کرو۔ تو اس طرح کی حرکت اگر غلط حرکتیں ہیں ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام سے، اس کا معنی ہے کہ نبی ہمیں اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ حرکت غلط چھوڑو، صحیح طریقے پر آ جاؤ۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جو سنتیں پیارے پیغمبر نے بتائی ہیں ان سنتوں پر بھی عمل کریں، تو انشاءاللہ ان سنتوں پر بھی عمل رہے گا تو زیارت ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک دعا ہے جو کچھ کہا سنا قبول منظور فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت لگن نصیب عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، اور آخرت میں بڑھنے کے بعد وہاں پر روز محشر میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت، پھر جنت میں پیارے پیغمبر کے ساتھ معیت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اللهم اجعلنا ربنا تقبل صلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين۔